پاکستان کا جدید کمیونیکیشن سیٹلائٹ پاک سیٹ MM1 کامیابی کے ساتھ لانچ کر دیا گیا۔ پاکستان کا جدید کمیونیکیشن سیٹلائٹ پاک سیٹ MM1 شی جنگ سیٹلائٹ لانچنگ سینٹر چین سے خلا میں روانہ کیا گیا۔ سیٹلائٹ اسپارکو اور چائنیز ایرو اسپیس انڈسٹری کے باہمی اشتراک سے بنایا گیا ہے۔ 5 ٹن وزنی سیٹلائٹ جدید ترین مواصلاتی آلات سے لیس ہے۔ ترجمان سپارکو کے مطابق سیٹلائٹ زمین سے 36,000 کلومیٹر کی اونچائی پر خلا میں داخل کیا جائے گا۔ سیٹلائٹ کو زمین سے خلا تک پہنچنے میں 3 سے 4 روز لگ سکتے ہیں۔ سیٹلائٹ ای کامرس، ای گورننس اور معاشی سرگرمیوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاک سیٹ MM1 15 برس تک کام کرے گا۔ اس سے پاکستان بھر میں ٹی وی نشریات، سیلولر فون سروس اور براڈ بینڈ سروس بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ پاک سیٹ 1 رواں برس اگست میں سروس فراہم کرنا شروع کر دے گا۔ مواصلاتی سسٹم پورے پاکستان کو کوریج فراہم کرتے ہوئے KA بینڈ 10 گیگا بائٹس فی سیکنڈ صلاحیت کا حامل ہے۔ ملک کی عسکری قیادت نے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں 9 مئی کے منصوبہ سازوں، مجرم اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 83 میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ ملک کی حفاظت کے لیے مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جبکہ فورم نے افغانستان کی سرحد پار سے مسلسل خلاف ورزیوں پر تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ کانفرنس کے دوران فورم کو جیو اسٹریٹجک حالات، قومی سلامتی کے لیے ابھرتے ہوئے چیلنجز پر بریفنگ دی گئی، جبکہ فورم کے ملٹی ڈومین خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی حکمت عملی کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ فورم نے افغانستان کی سرحد پار سے مسلسل خلاف ورزیوں اور افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی کی منصوبہ بندی پر سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ فورم نے کانفرنس میں کہا ہے کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کے اندر سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں۔ ISPF کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کانفرنس کے دوران فورم نے بھارت میں سیاسی مقاصد کے لیے بڑھتے ہوئے فاشزم پر، اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک پر تشویش کا اظہار کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے مختلف مشقوں کے دوران فارمیشنز کی اعلیٰ اور معیاری تربیت کو سراہا، جبکہ جنرل سید عاصم منیر نے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں افسران اور جوانوں کی شاندار کارکردگی کو بھی سراہا۔ آرمی چیف نے فارمیشنز کے بلند حوصلے اور ہمہ وقت آپریشنل تیاریوں کو بھی سراہا، جبکہ کانفرنس نے حاضر سروس، ریٹائرڈ افسران اور جوانوں کی تربیت، فلاح و بہبود کے لیے فوجی سطح پر کیے جانے والے اقدامات پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ فورم نے یوم تکبیر پر پاکستان کی طرف سے حاصل کیے گئے اہم سنگ میل اور خطے پر اس کے مستحکم اثرات کو سراہا اور کہا کہ ملک کی سلامتی اور استحکام کو درپیش تمام خطرات کو قابل فخر قوم کی مکمل حمایت سے ناکام بنا دیا جائے گا۔ فورم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نئے ضم شدہ اضلاع کے عوام کی بیش بہا قربانیوں کا اعتراف کیا اور دہشت گردی کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے نئے ضم شدہ اضلاع کی ترقی کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ کانفرنس کے دوران فورم نے بلوچستان میں سماجی اقتصادی ترقی کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ سماجی اقتصادی ترقی سے ہی بیرونی طور پر پروپیگنڈا کرنے والوں کا مقابلہ کیا جا سکے گا۔ فارمیشن کمانڈرز نے پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے حمایت کے عزم کا اظہار کیا اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام میں بشمول سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بجلی چوری کو روکنے کی کوششوں میں تعاون کے عزم کا اظہار کیا۔ فورم نے ون ڈاکیومنٹ رجیم، غیر قانونی اور غیر ملکی تارکین کی باعزت وطن واپسی کی حمایت کا اظہار بھی کیا اور قومی ڈیٹا بیس کی حفاظت کے لیے مختلف شعبوں میں حکومت کے اقدامات کی مکمل حمایت کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ISPR کے مطابق فورم نے مشرقی سرحد پر موجودہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ فورم نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں معصوم کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کے تازہ ترین واقعات کا جائزہ لیا اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی منصفانہ جد و جہد میں مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ فورم نے کانفرنس سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قانون کی عملداری کو قائم کرنے اور 9 مئی کے مجرمان کے خلاف فوری اور شفاف عدالتی کارروائی کے بغیر ملک ایسے سازشی عناصر کے ہاتھوں ہمیشہ یرغمال رہے گا۔ کانفرنس کے شرکاء نے کہا کہ قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے مذموم اور مکروہ عزائم سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان ناپاک قوتوں کے مذموم ارادوں کو مکمل اور یقینی شکست دی جائے گی۔ ملک کے وسیع تر مفاد میں لازم ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، مجرموں، حوصلہ افزائی اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔
हुकूमत ने आवाम पर बिजली गिराने की तैयारी कर ली है। बिजली एक माह के लिए फी यूनिट ₹3.48 महंगी होने का इम्कान है। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। CPPA ने कीमतों में इजाफा माह अप्रैल की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा है। मनोन मंजूरी से सार्फिन पर तकरीबन 34 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। दरख्वास्त में कहा गया है कि अप्रैल में फर्नेस ऑयल और डीजल से बिजली पैदा नहीं की गई। एक माह में हाइड्रल से बिजली की पैदावार 22.96% रही और अप्रैल में मकामी कोयले से 10.19% बिजली पैदा की गई। मकामी गैस से 11.28% और दरामदी LNG से 24.97% बिजली पैदा की गई। अप्रैल में जौहरी ईंधन से 23.64% बिजली पैदा की गई। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ाजा आसिफ ने इंसदाद शिद्दत पसंदी सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि शिद्दत पसंदी की वजह से मुइशत और कीमती जानों का ज़या हुआ और इसने मुतासरा मुल्क के सोशल फैब्रिक को भी बुरी तरह मुतासिर किया। ये सूरत हाल नई स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाने की मांग करती है ताकि शिद्दत पसंदी से निपटा जा सके। पाकिस्तान ने इंतहा पसंदी के बायस बहुत से नुकसान उठाए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है और इसको दहशतगर्दी समेत बहुत से चैलेंजेस का सामना है। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कामयाबी से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी के वाकयात में सरहद पार अनासर के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। तो दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि तमाम मज़ाहिब अमन और हम आहंगी का पैगाम देते हैं। पाकिस्तान मजहबी सियाहत के फरोग के लिए इक़दाम कर रहा है। गंदारा संपोजियम के मंदुबीन से खिताब करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि गंदारा संपोजियम में तामीरी गुफ्तगू हुई। तमाम बैरून मुल्क से आए वफूद का खैर मकदम करता हूँ। पाकिस्तान में टेक्सला और सवात में बुद्ध मत के तारीखी मकामात है। तारीखी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन जिम्मेदारी है। और नाजरीन, अल जजीरा की रिपोर्ट ने मोदी के दावों की हकीकत आश्कार कर दी है। भारत में आम इंतखाबात के दौरान मोदी अपनी रविश बरकरार रखते हुए मुसलमान मुखालिफ बयानी का इस्तेमाल जोरों शोर से कर रहा है। अल जजीरा के मुताबिक भारतीय इंतखाबात के 5 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं, जिनके नताइज मोदी की तवक्कुआत के ऐन बरअक्स आ रहे हैं। मोदी की जानिब से लोकसभा में 3/4 नशिस्तें हासिल करने का दावा अब सच होता नजर नहीं आ रहा। मोदी ने हार के खौफ से एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ अपने नफरत अंगेज बयानी का सहारा लिया और अपनी तकरीरों को महज मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने तक महदूद कर दिया। मुसलमानों को अपनी नफरत का निशाना बनाते हुए जहां एक तरफ मोदी ने चंद इंतहा पसंद हिंदुओं की हिमायत हासिल की, वहीं दूसरी जानिब मुल्क में इंतशार फैलाने पर आलमी सतह पर कड़ी तनकीद का भी सामना भी किया है। मोदी की तवक्कुआत के बरक्स मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर करने पर भारतीय अवाम का झुकाव बीजेपी से कांग्रेस की जानिब बढ़ने लगा, जिसके पेश नजर मोदी ने अवाम को डराना धमकाना शुरू कर दिया। मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान में अपनी रैली के दौरान दावा किया कि अगर कांग्रेस हुकूमत में आ गई तो भारत की सारी दौलत और ज़खायर मुसलमानों में बांट देगी। मोदी ने अपनी तकरीर में मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनके ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए कांग्रेस भारतीय वसाइल उन्हें देगी। बीजेपी का बयानिया है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करके भारत में अपनी अक्सरियत बढ़ाना चाहते हैं, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। अल जजीरा का कहना है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक मुसलमान खातीन में हमल की शरह में 2.05% तक कमी देखने में आई है, जबकि हिंदू खातीन में 1.36% कमी हुई। मोदी ने 23 अप्रैल को अपनी एक तकरीर के दौरान कहा कि कांग्रेस भारतीय खातीन के मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों में बांट देगी। मोदी के इस दावे का मतलब था कि कांग्रेस की हुकूमत में मुसलमानों को इजाफी वसाइल, सहूलियात और फवायद मुयस्सर होंगे। हकीकतन सेहत से लेकर तालीम तक मुसलमानों को भारत में सबसे कम सहूलियात मुयस्सर हैं। भारत के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक मुसलमानों के महज 4.6% बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि ऑल इंडिया डिबेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे के मुताबिक भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब तबका है। मोदी ने 12 मई को वेस्ट बंगाल में अपनी तकरीर में दावा किया कि कांग्रेस निचली जात के हिंदुओं के लिए मुख्तस नौकरियां भी मुसलमानों में बांट देगी। हकीकतन भारतीय कानून के मुताबिक सरकारी नौकरियां मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि
ذات کی بنیاد پر دی جاتی ہیں اور مسلمانوں کو تو دیگر کلاس کے نعرے میں رکھا گیا ہے۔ مودی کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف لفظ جہاد کا بیانیہ بھی مسلسل استعمال کیا جاتا ہے اور اس منفی پروپیگنڈے کے پھیلاؤ کے لیے خصوصی فلمیں بھی ریلیز کی جاتی ہیں۔ مودی سرکار لفظ جہاد بیانیے میں دعویٰ کرتی ہے کہ مسلمان مرد ہندو خواتین کو بے وقوف بنا کر ان سے شادیاں کرتے اور مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بالی ووڈ فلم کیرالا سٹوری میں بھی لفظ جہاد پر مبنی تھی، جس میں دیکھا گیا کہ 32,000 سے زائد ہندو خواتین مذہب تبدیل کر کے داعش میں شمولیت اختیار کر چکی ہیں۔ بعد ازاں فلم بینوں نے خود اعتراف کیا کہ بتایا جانے والا نمبر سراسر غلط تھا اور محض 3 خواتین نے مذہب تبدیل کیا ہے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی ریسرچ میں بھی ثابت کیا گیا کہ لفظ جہاد تھیوری کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اور یہ بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں بھارتی انتخابات کے دوران مودی کے 4 جھوٹے اور منفی پروپیگنڈا کا راز فاش کر دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مودی اپنی نفرت انگیز اور انتشار پسند کارروائیوں سے باز آئے گا یا ایسے ہی خطے کے امن کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے داؤ پر لگاتا رہے گا؟ تو ناظرین، دوسری جانب افغانستان میں بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی۔ طالبان رژیم کے بعد سے افغانستان پتھر کے دور میں داخل ہو چکا۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی صورتحال کے باعث لوگوں کو ناقابل برداشت تکالیف کا سامنا ہے اور معاشی اور انسانی بحران نے حالات کو اور بھی گھمبیر بنا دیا ہے۔ 2021 میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے طالبان نے بنیادی انسانی حقوق کو نظر انداز کر دیا ہے، جس میں سب سے زیادہ متاثر خواتین ہیں۔ افغان طالبان عوام کو اپنا تابع بنانے اور خوف و ہراس پھیلانے کے لیے کھلے عام تشدد کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق امور نے افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے۔ اقوام متحدہ برائے انسانی حقوق امور کی رپورٹ کے مطابق 2019 کے بعد سے ملک میں ضرورت مند افراد کی تعداد میں 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ افغان طالبان نے اقتدار میں آنے کے بعد سے انسانی حقوق بالخصوص خواتین پر ظلم و ستم اور تشدد بڑھتا جا رہا ہے۔ خواتین پر متعدد پابندیوں سمیت تعلیم کی عدم دستیابی، نقل و حرکت پر پابندی، جبری اور کم عمری کی شادیاں اور کام پر پابندی شامل ہے۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد سے افغانستان کو مہلک قدرتی آفات کا بھی سامنا ہے، جن میں زلزلے سے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ شامل ہے۔ متعدد قدرتی آفات کے نتیجے میں نہ صرف جان و مال کا نقصان ہوا بلکہ کئی مکانات اور جانور بھی اس کی زد میں آئے ہیں۔ اقوام متحدہ برائے انسانی حقوق امور کے مطابق طالبان نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی بجائے اپنے تمام وسائل خطے میں دہشت گردی کے فروغ پر استعمال کر دیے۔ افغان طالبان نے اس پیچیدہ صورتحال میں اپنی عوام کو تنہا چھوڑ دیا۔ طالبان کے اقتدار پر قبضے کے بعد سے افغانستان میں مجموعی طور پر انسانی صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے۔ سیاسی عدم استحکام، معاشی تباہی اور قدرتی آفات کے امتزاج نے افغان آبادی کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں۔ طالبان کی جانب سے بین الاقوامی امداد پر سخت پابندیاں اور ملک کی اندرونی صلاحیتوں میں کمی کے باعث لاکھوں افغان انتہائی غربت، بھوک اور بنیادی سہولیات تک رسائی کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ افغانستان میں بارشوں اور سیلاب کے باعث 25,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 1700 سے زائد گھروں کو نقصان بھی پہنچا۔ افغانستان میں انسانی حقوق، خاص طور پر خواتین کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھے جانے پر طالبان حکومت کی عالمی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو افغان طالبان کی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تاحیات پابندی عائد کرنے کے حوالے سے سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ انسانی حقوق کی صورتحال میں تنزلی کو روکنے اور لوگوں کی امیدیں بحال کرنے کے لیے عالمی برادری کو فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 29 مئی 2024 تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 5,90,445 تک پہنچ چکی ہے اور واپسی کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ 20 مئی سے 29 مئی تک 13,206 افغان باشندے واپس چلے گئے، جن میں 6,478 مرد، 2,987 خواتین اور 3,741 بچے شامل ہیں۔ افغانستان روانگی کے لیے 503 گاڑیوں میں 388 خاندانوں کی اپنی وطن واپسی عمل میں لائی گئی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں رواں سال جون سے اگست تک بیشتر مقامات پر معمول سے زائد مانسون بارشوں کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق معمول سے زائد بارشوں کا زیادہ امکان وسطی اور شمالی پنجاب میں ہوگا، جبکہ جنوبی سندھ میں بھی معمول سے زائد بارشیں ہو سکتی ہیں۔ دریاؤں میں سیلابی صورتحال اور شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں بھی رواں سال معمول سے کچھ زائد بارشیں متوقع ہیں، جبکہ زائد درجہ حرارت کے باعث خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں برف پگھلنے کا عمل تیز ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کے دوسرے مرحلے کے مقابل پہلے مرحلے میں زیادہ بارشوں کا امکان ہے۔ اور اب بات کر لیں اسرائیلی مظالم کی، تو آپ کو بتائیں کہ رفح میں اسرائیلی فوج کے پے در پہ حملوں کے بعد کوئی علاقہ بھی محفوظ نہ رہا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل فوج نے رفح کے گنجان آباد علاقوں میں حملے تیز کر دیے ہیں۔ اسی دوران پیش قدمی کرتے ٹینک رہائشی عمارتوں پر گولہ باری کرتے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں نے رفح کے گنجان آباد علاقوں میں ایمبولینس پر بم مار کر ریسکیو کارروائیوں میں شریک 2 اہلکاروں کو قتل کر دیا، جبکہ اسرائیل کے حملوں میں مزید 37 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے بیشتر افراد خیموں میں مقیم تھے۔ امدادی گروپ سیو دی چلڈرن کا کہنا ہے کہ عالمی عدالت کے حکم کے بعد تقریباً ایک ہفتے میں اسرائیل نے رفح کے محفوظ قرار دیے گئے علاقوں میں حملے کیے، جس میں 66 فلسطینی جان سے گئے، جن میں بچے اور خواتین شامل ہیں۔ امدادی گروپ نے رفح اور غزہ کی پٹی میں خواتین اور بچوں سمیت عام شہریوں کے قتل عام پر فوری کارروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے صدر کے مصر کے ساتھ غزہ بارڈر کی پوری پٹی پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ تو دوسری جانب رفح میں اسرائیلی فوج کو مزاحمت کا بھی سامنا ہے، جس دوران 3 اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق کی گئی ہے، جس کے پیش نظر اسرائیلی وزیراعظم کے مشیر نے غزہ جنگ پورا سال جاری رہنے کا کہا ہے۔ ادھر اسرائیلی پارلیمنٹ نے فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی انروا کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی تجویز کی ابتدائی منظوری دے دی گئی ہے اور 30 دن میں مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے سے نکل جانے کا حکم جاری کیا ہے۔ لاہور میں فٹنس کا خیال رکھنے والی خواتین اور مرد حضرات کے لیے بڑی خوشخبری۔ جوہر ٹاؤن G1 مارکیٹ لاہور میں بین الاقوامی معیار کا جمیڈیم نوجوانوں کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے۔ جمیڈیم میں کوہ نور نیوز کے ناظرین خاص ڈسکاؤنٹ حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ لاہور میں فٹنس کا خیال رکھنے والی خواتین اور مرد حضرات کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ جوہر ٹاؤن G1 مارکیٹ لاہور میں بین الاقوامی معیار کا جمیڈیم نوجوانوں کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے۔ جمیڈیم میں کوہ نور نیوز کے ناظرین خاص ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں لاہور میں فٹنس کا خیال رکھنے والی خواتین اور مرد حضرات کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ جوہر ٹاؤن G1 مارکیٹ لاہور میں بین الاقوامی معیار کا جمیڈیم نوجوانوں کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے۔ جمیڈیم میں کوہ نور نیوز کے ناظرین خاص ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ لاہور میں فٹنس کا خیال رکھنے والی خواتین اور مرد حضرات کے لیے بڑی خوشخبری۔ جوہر ٹاؤن G1 مارکیٹ لاہور میں بین الاقوامی معیار کا جمیڈیم نوجوانوں کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے۔ جمیڈیم میں کوہ نور نیوز کے ناظرین خاص ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے جنید اشرف کی اس رپورٹ میں۔ فٹنس کا خیال رکھنے والی خواتین اور مرد حضرات کے لیے خوشخبری۔ لاہور کی جوہر ٹاؤن G1 مارکیٹ میں جمیڈیم نوجوانوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ جمیڈیم میں کوہ نور نیوز کے ناظرین 40% تک ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ جمیڈیم میں بین الاقوامی معیار کے اکوپمنٹس اور سرٹیفائیڈ ٹرینرز کے باعث بہترین کوالٹی سروس فراہم کی جا رہی ہے۔ سال 2024 کے نئے میل ممبرز کے لیے 30% ڈسکاؤنٹ، جبکہ خواتین بھی 40% تک ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتی ہیں۔ جمیڈیم ٹرینرز کا کہنا ہے کہ ورک آؤٹ، بیلنس ڈائٹ اور ٹریننگ انسانی جسم کو فٹ اور خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بیسیکلی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہر انسان کی لائف میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم سارا دن تھکے ہارے ہوتے ہیں، کام سے آئے ہوتے ہیں، ہماری باڈی جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتی ہے، کنفیوژن میں چلی جاتی ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے، نہ ہمیں پراپر ریسٹ مل پاتا ہے، نہ ہم پراپر طریقے سے کام کر پاتے ہیں۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں جم آئیں، اپنی روٹین میں ٹریننگ کو ایڈ کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی باڈی سے انزائمز کنزیوم ہوں گے، پسینہ نکلے گا، آپ فریش فیل کریں گے۔ جیسے ہی آپ فریش فیل کریں گے، آپ کی باڈی سے کوئی پسینہ باہر نکلے گا، آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ مانگے گا، آپ کو کھانا پینا مانگے گا، اور جب آپ وہ کھانا پینا اپنی باڈی پہ لگائیں گے تو اس سے آپ کی باڈی پہ افیکٹ پڑے گا۔ لیکن
یہاں پہ میں ڈیلی بیسس پہ جم میں بھی یہ دیکھتا ہوں, اپنی ارلی لائف میں بھی دیکھتا ہوں کہ لڑکے مجھے ملتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ 2 ماہ میں 3 ماہ میں 4 ماہ میں ہمیں سلمان خان بننا ہے. یہ امپاسبل چیز ہے. یہ بالکل بھی اگر آپ کو کوئی کہے گا کہ میں بنوا دوں گا تو وہ مس گائیڈ کرتا ہے آپ کو. آلموسٹ 75% ہماری ڈائٹ کا ہی کردار ہوتا ہے. اگر ہم باہر جنک فوڈ کھا رہے ہیں, فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں, گند بلا کھا کے آگے ہم جتنی مرضی ایکسرسائز کریں وہ ہماری ضائع. ہم نے اتنی ہی کیلریز انٹیک باہر سے گند سے لے لینی ہے. زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ اس میں تھوڑی بہت نکل دیں گے, پر اس سے زیادہ ہم ایڈ آن کر لیتے ہیں. تو ہمارا ٹوٹل جو ہے نا ڈیپینڈ ڈائٹ پہ ہی کرتا ہے. آپ نے مسل بلڈ کرنا ہے, آپ نے فیٹ لاس کرنا ہے, اس میں آلموسٹ جو ہے نا 75% جو ورک ہے ہماری ڈائٹ ہی کرتی ہے. اگر آپ ڈائٹ نہیں کر رہے تو ضائع ہے. جیمیڈیم میں خواتین کے لیے خاص فیمیل ٹرینرز اور نیوٹریشنسٹ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. السلام علیکم. میں جیمیڈیم میں فیمیل ٹرینر ہوں اینڈ فیسلٹیز اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں فرسٹلی ہم لوگ جو اکوپمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ بالکل نیو اور اپڈیٹڈ ہے. سیکنڈلی ہمارے پاس جتنے بھی ٹرینرز ہیں وہ بہت کوالیفائڈ ٹرینرز ہیں, فیمیلز کے لیے بھی اور جینٹس کے لیے بھی, دونوں کے لیے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی کلائنٹ جب آتا ہے تو ہم اس کے گولز کو پہلے مانیٹر کرتے ہیں کہ وہ ڈائٹ کیا لے رہا ہے, ان کے گولز کیا ہے, اس کو کیسے لے کے چلنا ہے, ان کی ہیلتھ کنڈیشنز کیا ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی ہیلتھ ایشوز کے ساتھ آ رہا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے پلان کرتے ہیں, ان کی ڈائٹ بھی, سیکنڈلی ان کے ورک آؤٹ پلانس بھی. فار ایگزامپل ایروبکس ہو گیا, ہٹ ورک آؤٹس ہو گئے, اسٹرینتھ ٹریننگ ہو گئی, موبلٹی, اسٹریچنگ, ایوری تھنگ ہم اسے ایک پیکیج میں اسے ڈیزائن ان کے حساب سے کر کے دیتے ہیں. جیمیڈیم کے ممبرز کا کہنا ہے کہ اعلیٰ معیار کے اکوپمنٹس اور ٹریننگ کے باعث جم اپنی مثال آپ ہے. تو مشینیں بہت زیادہ اچھی ہیں اور پورے لاہور میں اس طرح کی جم نہیں ہے. ادھر اسٹاف ہر 10-15 منٹ بعد مشینیں ساری سینیٹائز کرتے ہیں اور ادھر کا اسٹاف بہت اچھا ہے, ٹرینر بھی اور مشینری بھی. تو جمنیڈیم میں مجھے ابھی اسٹارٹ ورک آؤٹ کیے ہوئے کہ 2 سے 3 ویک ہوئے ہیں. مجھے کافی فرق میں فیل کر رہا ہوں. پہلے ہم سائیکلنگ کرتے تھے, سائیکلنگ چھوڑ کے پھر میں نے ابھی جم اسٹارٹ کیا ہے تو مجھے الحمدللہ بہت فرق پڑ رہا ہے. میں 2-3 ویک میں مجھے کافی ویٹ لاس کیا ہے میں نے, اور میری فزیک جو ہے نا میں فیل کر رہا ہوں کہ شیپ میں آ رہی ہے. پہلی بات تو یہ جو ہمارا جم ہے وہ مین پہ ہے, جس کی وجہ سے بہت کنوینئنٹ ہے یہاں پہ آنا. اور دوسرا یہاں کے ٹرینر, یہاں کا اسٹاف, یہاں کا انوائرمنٹ بہت پلیزنٹ ہے, بہت فرینڈلی ہے, جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ آتے ہیں. اور ان کی مشینری بہت ہائی کوالٹی کی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں جم کرنے میں کافی زیادہ جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ ان کے ٹرینر بہت اچھے ہیں, جن کی جو ہمیں جو ہے وہ بتاتے ہیں, ساتھ ساتھ ہمارا اینگل غلط ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں. اور ہمیں اور اوپر سے زیادہ اچھی بات ہے فرینڈلی ہے. جب بندہ فرینڈ بن جاتا ہے تو اس طرح گیم کرنے کا پھر بہت مزہ آتا ہے. جیمیڈیم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جیمیڈیم ایک جم نہیں بلکہ ایک لائف سٹائل ہے. سال 2024 میں نئے آنے والے تمام ممبرز کو کوالٹی سروس کے ساتھ ڈسکاؤنٹ کا سلسلہ جاری رکھیں گے. کیمرہ مین چاند کے ہمراہ جنید اشرف, کوہنور نیوز. آل پاکستان گجلا چھترا اور بکرا ایسوسی ایشن کی جانب سے سالانہ مقابلے, موٹے تگڑے بکروں نے مقابلوں میں حصہ لیا. محمد ذیحان کیٹل فارم کے 3 بکروں نے پہلی, تیسری اور چوتھی پوزیشن حاصل کر لی. مقابلے میں گجر نامی بکرے نے 282.5 کلو وزن کے ساتھ پہلی پوزیشن پر قبضہ جما لیا. عمران یوسف بھٹی کے 3 بکروں نے پہلی, تیسری اور چوتھی پوزیشن حاصل کی. گجر نامی بکرے کے مالک عمران یوسف کو پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر سونے کا تاج 1 لاکھ کیسوں اور ٹرافی سے نوازا گیا. اس موقع پر عمران یوسف بھٹی کا کہنا تھا کہ بچپن سے جانور پالنے کا شوق ہے. بکروں کو روزانہ دودھ, دیسی گھی اور مکھن سمیت مختلف اقسام کے پھل کھلاتا ہوں, جبکہ گرمی سے بچاؤ کے لیے پنکھے اور کولر کا انتظام کر رکھا ہے. عمران یوسف بھٹی کا مزید کہنا تھا کہ آج کی فتح میرے استاد گولڈی کا بڑا کردار ہے. ان کی دی گئی ہدایات پر عمل کرنے سے ہی آج سرخرو ہوا ہوں. پاکستان مسلم لیگ کاف یوتھ لاہور کے صدر ہمایوں مشتاق نے پاکستان مسلم لیگ کاف لاہور کے صدر میاں وحید اور دوست احباب کے اعزاز میں عشائیہ دیا, جس میں سید راشد ریاض, سینئر صحافی عاصم بدر اور ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی علی رضا نے شرکت کی. پاکستان مسلم لیگ کاف کے لاہور کے صدر میاں وحید اور ہمایوں مشتاق کے درمیان ملکی سیاسی سطح پر گفتگو بھی ہوئی اور لاہور کی سیاست پر بھی گفتگو ہوئی. عشائیہ کی تقریب کے اختتام پر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا بھی کروائی گئی. لاہور چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری کہتے ہیں اس سال ہونے والے انتخابات میں پیاف کے پیٹرن ان چیف میاں انجم نثار اچھی شہرت کے حامل کاروباری اور تاجر برادری سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کو الیکشن میں اتاریں گے.
गुज़श्ता 27 साल से प्याफ ने इनकी क़यादत में बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत की है और ये अमल जारी रहेगा। इस वक्त हमारे रिपोर्टर अली फारूक लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर जफर महमूद के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। मैं मौजूद हूँ प्याफ के ऑफिस में, जहाँ जफर महमूद चौधरी सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे साथ हैं। प्याफ में नए नए लोगों की शमूलियत हो रही है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट होने जा रहा है ये सितंबर के बाद, इससे बात करेंगे, तफसीलात जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मियां अंजम निसार साहब की सरपरस्ती में 20-25 साल से ये प्याफ अपना काम सर अंजाम दे रही है और लाहौर चैम्बर में खिदमात भी सर अंजाम दे रही है। तो पहले तो इलेक्शन ही होता था तो लोग साथ थे, लेकिन अब चूँकि लोगों को पता चला कि इलेक्शन है तो जोशो खरोश देखने वाला है। जो मियां अंजम निसार साहब के जानसार हैं मार्केटों में, वो तशरीफ़ लाते हैं और हम मार्केटों के बिहाफ पे हम जो लाहौर चैम्बर में बैठे हुए हैं 1.5 साल से हम जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं उसकी रोशनी में मार्केट के तमाम ताजर बड़े खुश हैं। और मैं सलाम पेश करता हूँ मियां अंजम निसार साहब के विजन को कि उन्होंने पूरी मार्केटों से बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक, पढ़े लिखे और बिज़नेस में एक अच्छा मुकाम रखने वाले कैंडिडेट्स 3 सेलेक्ट किए हैं और जिनका मार्केट में एक वोट बैंक, एक रिस्पेक्ट, एक बिज़नेस और एक कारोबारी बरादरी उनके साथ है और जोक दर जोक लोग इसमें उनके साथ तशरीफ़ ला रहे हैं। और मार्केटों में इस वक्त जो जोश और जज्बा मैं देख रहा हूँ प्याफ के लिए वो काबिल दीद है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस दफ़ा जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें मियां अंजम निसार साहब और प्याफ और फाउंडर के अलायंस से इंशाअल्लाह ताला पूरी टीम जीतेगी और जो खिदमात का सिलसिला हम सर अंजाम दे रहे हैं लाहौर चैम्बर में वो जारी और सारी रहेगा। और मैं इस पे मियां अंजम निसार साहब के उस विजन को भी सलाम करता हूँ कि उन्होंने 25 साल बल्कि 27 साल में जो खिदमात सर अंजाम दी हैं पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए, लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, वो काबिल दीद हैं, काबिल फ़ख्र हैं। और मैं लाहौर की पूरी बिज़नेस कम्युनिटी को सलाम पेश करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा विजनरी लीडर मौजूद है उनके दरमियान जो उनके लिए आवाज़ उठाता है। और ये तमाम लोग जो चुने जा रहे हैं वो अल्लाह हुकाम तक उनकी आवाज़ को पहुँचाएंगे और लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से उनके लिए, अपने हकूक़ के लिए शाना बशाना उनके साथ खड़े होंगे। जी गुफ्तगू सुनी इनकी जफर महमूद साहब की और उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। खाबों के शौकीन लाहौरियों के लिए एक और जायकादार फूड पॉइंट का इजाफा। जीवन मार्केट जौहर टाउन लाहौर में वाक़या लिबर्टी बर्गर पर शहरी मजेदार और लजीज बर्गर, सैंडविच समेत दीगर खाबों के साथ बड़ी स्क्रीन पर क्रिकेट मैचेस भी देख सकेंगे। लिबर्टी बर्गर की कामयाबी और जायके का क्या राज है, जानते हैं अपने रिपोर्टर जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। खाबों के शौकीन लाहौरियों के लिए एक और फूड पॉइंट का इजाफा कर दिया गया। शहर लाहौर की जौहर टाउन जीवन मार्केट में लिबर्टी बर्गर शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। 53 साल जायके और मयार को बरकरार रखते हुए लिबर्टी बर्गर ने शहरियों के लिए मजीद डिशेस का इजाफा कर दिया। जीवन मार्केट जौहर टाउन पर लिबर्टी बर्गर के मालिक का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि नई पेश करदा डिशेस की डिमांड में इजाफे के बाइस बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। इसी तरह अवाम को मयारी जायका फराहम करते रहेंगे। लिबर्टी बर्गर दरअसल 53 ईयर्स हो गए अभी जो है इसको हम रन कर रहे हैं। मेन हमारी ब्रांच जो लिबर्टी की है, जो इतनी स्पीड में हम काम करते करते और जब कस्टमर हमारे पास अक्सर हम पूछते थे कि आप कहाँ से आए थे, वो जॉर्ज टाउन की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी, कहते हम जॉर्ज टाउन से आपके बर्गर खाने के लिए आए हैं। हमने सोचा क्यों ना हम एक ब्रांच जॉर्ज टाउन में बनाई जाए, इसलिए हम जॉर्ज टाउन मूव किया और यहाँ पर हमने ये लिबर्टी बर्गर के नाम से और साथ में इजाफा ये किया कि साथ हमने इसमें टच किया, रेस्टोरेंट को भी हमने टच किया, इसके साथ हमने डिश भी बनाई क्योंकि जो हमारी मेन ब्रांच है वहाँ पर बर्गर, सैंडविच और ये चीज़ें साथ नहीं थी। जॉर्ज टाउन में हमने आके कढ़ाई, चाइनीज़, डोनर और क्या कहते हैं बारबेक्यू, इसका इजाफा किया। शहरियों का कहना है कि लिबर्टी बर्गर का मजेदार जायका और आला मयार यहाँ खींच लाता है। यार एक्चुअली लिबर्टी बर्गर जो है ना हम लोग अराउंड 10-15 साल से खाते आ रहे हैं। जब भी लिबर्टी जाना तो मतलब अगर नहीं भी मूड तो क्रेविंग होती थी, चले जाते थे। आसानी ये होगी कि हम लोग जॉर्ज टाउन शिफ्ट हो गए थे तो यहाँ से कभी स्पेशल जाना पड़ता था। अब ये यहाँ पे ही बिल्कुल जॉर्ज टाउन में जीवन मार्केट के पास आ गया है और बड़ी आसानी हो गई है कि यहाँ पे आ जाते हैं। इनका स्पेशल जो है अंडा शामी बर्गर जो है उसकी अलग ही क्रेविंग है। आप चाहे दुनिया में कुछ भी खा लो, लेकिन जिन्होंने ये अंडा शामी बर्गर और ये चीज़ें खाई हैं ना, वो उनको एक उसकी क्रेविंग होती है। यहाँ पे अभी आपको सबसे अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, कढ़ाई से लेके जिंगर्स से लेके सैंडविचेस से लेके बर्गर्स से लेके सब कुछ अवेलेबल। इवन के यहाँ पे जो चाय का ट्रेंड है वो चाय भी मिल रही है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो फिर हम लोग स्पेशल आते हैं और ये बड़े अच्छे लोग हैं। इनसे बड़ा एक हाँ सबसे मेन चीज़ इनकी ये चल रही है कि आपका स्टमक अपसेट नहीं होता जो इनको खाने के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए लिबर्टी बर्गर मोस्टली मैं आता रहता हूँ। बेसिकली यहाँ का तो एक तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है, ऊपर से इनके जो फूड की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। उनके
کیونکہ ہمیں تو لاہوریوں کو بس کیا چاہیے ہوتا ہے کہ اچھی کوالٹی ہو کھانے کی, اچھا انوائرمنٹ اور صاف ستھری جگہ ہو, تو لاہوری تو ہر جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. लिबर्टी बर्गर जौहर टाउन जीवन मार्केट में शहरी अब मजेदार बर्गर और सैंडविच के साथ लाइव मैच. पंजाब हाईवे के एहलकार तनवीर इस्लाम ने पीएचडी की डिग्री हासिल करके पंजाब पुलिस का सर फखर से बुलंद कर दिया है. एहलकार ने दौरान सर्विस पीएचडी की डिग्री मुकम्मल की. हेड कांस्टेबल तनवीरुल इस्लाम ने उर्दू अदब में पीएचडी की डिग्री हासिल की है. तनवीरुल इस्लाम ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम तनवीरुल इस्लाम है. मैं तैनात पीएचपी खीवा ज़िला जंग में हूँ, जबकि मेरा ताल्लुक़ पेट्रोलिंग चिनियोट से है. मैंने 2005 में पीएचपी ज्वाइन की. उस वक्त मेरी तालीम एफ़ए थी और अभी जनवरी 2024 में अल्लाह ताला के फजल व करम से मैंने पीएचडी की है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से. और मेरा मौजू था जदीद उर्दू अफसाना में खफाकानी हकीकत निगारी हलूसिनेटरी रियलिज़म. और जिस तरह मौलाना हाली फरमाते हैं कि है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, और मैंने खूब से खूब तर की तलाश में जहाँ अपने फ़रज़ मनसबी को अहसन तरीके से सर अंजाम दिया, वहीं पर मैंने अपने तालीमी कैरियर को भी बतदरीज आगे बढ़ाया. और इस तालीमी सफ़र में बेशक मुश्किलात तो बहुत थीं और काफ़ी ज़्यादा जो मेहनत करनी पड़ी, घर वालों का टाइम, बच्चों का टाइम और महकमे का टाइम उधर देने के बाद फिर मैं इस मंज़र पे पहुंचा हूँ. और इस सारी कोशिश में मेरे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे उनका, और जो मेरे रीजनल ऑफिसर थे उनका, और पीएचपी हेडक्वार्टर से जितने भी हमारे ऑफिसर थे उनका भी ताउन शामिल हाल रहा. और इस अहम संग मील में जो मेरे कुलीग्स थे, मेरे साथी थे जो ड्यूटी के दौरान मेरे साथ रहे, और उनका प्यार मोहब्बत भी इसमें शामिल है. और अब आपको बताएं कि कोट मोमिन सर्कल में चोरी और डकैती की नॉन स्टॉप वारदातें जारी हैं. थाना कोट मोमिन से चंदफड़ लोंग फासले पर मुलजिमान 1 करोड़ रुपए मालिक के मोबाइल ले उड़े. थाना लक्सिया के इलाके में बैंक से निकलने वाले से डाकू ने 4 लाख लूट लिए. चोरी की वारदात की खबर सुनते ही ताजिरों ने शदीद एहतजाज किया. देखते ही देखते चनाब बाजार में मुकम्मल शटर डाउन हो गया और ताजिर तंजीमों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. थाना चौक में धरना दिया. एएसपी फहीम मौका पर पहुंच गए और ताजिरों से मुज़ाकरात किए, लेकिन मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए. साबिक एमएनए बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा भी ताजिरों के साथ इज़हार यकजहती के लिए धरने में पहुंचे. बाज़ ताजिरों ने पुलिस को 5 दिन का वक्त दिया. अगर पुलिस ने वारदात ट्रेस ना की तो शहर भर में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए शटर डाउन होगा और एहतजाज किया जाएगा. आज ताजिरों से हमारे मुज़ाकरात हुए. ताजिरों ने हम उनके गम में, दुख में, जिनके मोबाइल डकैती हुई है, मोबाइल शॉप पे करोड़ों रुपए के मोबाइल चोरी हो गए, हम उसके दुख में बराबर के शरीक हैं, हम उसके गम गुसार हैं. और हम बिल्कुल, मैं गया था वहाँ पर, ताजिरों ने एहतजाज पे जो मुतालबात रखे, पुलिस के जो हमारे एएसपी साहब थे मौके पे मौजूद थे, फहीम साहब, उन्होंने तमाम मुतालबात, मैंने भी बात की और उन्होंने मुतालबात मंजूर किए. और यहाँ पर कोई ऐसे अब अफसर इन थानों में नहीं रहने दिए जाएंगे जिसकी वजह से यहाँ के नक्शे अमल में मुतासर हो रहा है, या पाकिस्तान आवाम शहरी जो है यहाँ के हुकूमत के, जो वो उनसे अगर परेशान है तो मेरी डीपीओ साहब से भी बात हो गई. ऐसे अफसरान को तब्दील कर दिया जाएगा यहाँ से. और इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर अंदर ये जो वारदात हुई है, फहीम साहब ने यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह वारदात